أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اے چادر میں لپٹنے والے نبی، آپ کھڑے ہو جائیے اور انسانوں کو جگائیے، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کیجیے، جگائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے اور گندگی سے پرہیز کیجیے اور بے لوث احسان کیجیے، احسان مت کیجیے مزید حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر جم جائیے۔ گزشتہ پہلی وحی کا تذکرہ ہوا، یہ دوسری وحی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے۔ ہمارا جو طریقہ اس وقت یہ ہے کہ جس ترتیب سے حضور پہ قرآن نازل ہوا ہے اس ترتیب سے اور سیرت کو خاص طور پہ نمایاں کرتے ہوئے ہم قرآن کو سمجھیں، اس سے بڑی دین کی حکمتیں اور پورا نظام سمجھ میں آتا ہے، دعوت کا کام سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ پہلی وحی تھی۔ طبری اور ابن ہشام انہوں نے روایت یہ کی ہے کہ جب اچانک وحی آئی تھی، پہلی وحی، تو ایک ہیبت کی کیفیت میں حضور نکل گئے، غار سے گھر آئے، لیکن حضور کا معمول پورا رمضان غار میں گزارنے کا تھا، 3 سال سے چل رہا تھا، یہ تیسرا سال تھا، اس لیے گھر تو آپ آئے لیکن پھر فوراً اپنی اعتکاف کی مدت پوری کرنے کے لیے پھر سے غار میں چلے گیا۔ اس کے بعد تو فوراً مکہ آئے۔ اس روایت میں ہے کہ حضور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ نفرت شاعروں سے، پاگلوں سے تھی۔ میں کسی شاعر کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں رکھتا تھا۔ شاعروں کی بڑی اہمیت تھی عربوں میں، لیکن وہ الٹی سیدھی ہانکتے رہتے ہیں۔ تو حضور کا مزاج یہ تھا شروع سے کہ شاعروں کو فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی۔ اب یہ پہلی وحی آ گئی تو اب لوگ مجھے کہیں شاعر نہ کہیں اور لوگ مجھے کہیں دیوانہ نہ کہیں، یہ غلبہ ہوا کہ میں جا کے وحی سناؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے کہ پھر یہ بھی شاعر ہو گیا۔ تو اس فکر میں، اس کیفیت میں میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، اس نیت سے کہ اوپر سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا، میرا خاتمہ ہو جائے گا تو میں ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ لیکن جب آپ بالکل پہاڑ کے درمیان پہنچے، بیچ پہاڑ پہ آپ تھے، تو آسمان سے آواز آئی۔ آپ نے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پرسوں کے درس کے بعد ایک صاحب نے مل کے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو کیا اپنا تعارف نہیں کروایا کیا، سیدھا وحی؟ تو اس کا جواب اس روایت میں مل جا رہا ہے۔ تو پہلی وحی کے موقع پہ تو نہیں، وہ اس کے فوراً بعد تعارف کرایا۔ تو پہاڑ پہ دیکھا آسمان کی طرف، تو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور کہنے لگے، اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبرائیل آدمی کی شکل میں افق پر، جدھر سے ہم لوگوں کو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے مل رہا ہے پہاڑ، تو افق کی طرف دیکھا، وہاں آسمان پر قدم جمائے ہوئے ایک انسانی شکل میں
حضرت جبرائیل نظر آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں دیکھنے میں جو ہے ایسا مشغول ہو گیا کہ وہ جو خودکشی کا ارادہ تھا وہ بھول ہی گیا میں۔ اب میں آسمان پہ جدھر دیکھتا تھا ہر طرف جبرائیل ہی پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب حیران پریشان اس طرح جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، ادھر حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے پہاڑ سے اپنے قاصد کو مکہ بھیجوایا، وہاں دیکھا تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر واپس جو ہے قاصد خدیجہ کے حضرت حضور کے پاس پہنچا تلاش کرتے ہوئے پہاڑ پہ۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، قاصد آیا تو آپ اہل خیانہ کے پاس پہنچے، حضرت خدیجہ کے پاس، ان کی زانوں سے ران سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خدیجہ نے، اے میرے چچا زاد بھائی، ابن عم کہنے کا ایک طریقہ تھا، شوہر ہے مگر چچا کے بیٹے کہنے کا ایک رواج تھا، اے ابن عم آپ خوش ہو جائیے، آپ ثابت قدم رہیے۔ انہوں نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد کا وہ واقعہ ہے جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے اور کتابوں سے نبیوں سے واقف تھے۔ اس کے بعد وہ لے کے گئی وہاں، اس کے بعد کے دنوں میں۔ بہرحال پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو وحی رکی ہے چند دنوں کے لیے رکی ہے، ابن عباس کی روایت۔ لیکن مشہور روایتیں جو ہے، جو معارف القرآن میں بھی ہے، مختلف سیرت کی کتابوں میں ہیں، مشہور یہ ہے کہ 3 سال کے لیے وحی رک گئی، 2.5 سال کے لیے رک گئی۔ لیکن تحقیق کرنے والوں نے مختلف روایتوں کو لے کر، اور یہ اس روایت کے بنیاد پہ کہا کہ نہیں، اتنا لمبا عرصہ نہیں۔ تو یہ جو بیچ میں کچھ دن کے لیے وحی رک گئی، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم کی کیفیت میں رہتے تھے۔ انہیں شروع میں تو ہیبت کھا گئے، لیکن بعد میں ارے فرشتہ رک گیا، اللہ نے جو ہے مخاطب کر کے پھر اللہ خاموش ہو گئے، تو اب غم پیدا ہوا، حیرت طاری ہوئی، کیا کروں، وہی رک گئی۔ تو بخاری کی کتاب التعبیر میں ہے کہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند چوٹیوں پہ چڑھتے تھے، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہاں مکے کے آس پاس، کہ وہاں سے اپنے آپ کو لڑکا دیں، اتنے غم کی کیفیت تھی کہ وہی رک گئی۔ پہلی بار تو گئے تھے اوپر تو لوگ مجھے شاعر نہ کہیں، یہ جذبہ تھا، لیکن بعد میں شوق، انتظار ایسا پیدا ہوا کہ وہی رک گئی، اس پہ حیران۔ تو چوٹیوں پر پہنچتے حضور کئی بار، چاہتے کہ غم کی کیفیت میں اپنے آپ کو وہاں سے لڑکا دیں، اتنے جبرائیل نمودار ہوتے تھے ہر بار، اور کہتے تھے کہ آپ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول برحق ہیں آپ۔ تو یہ سن کے آپ کا اضطراب تھم جاتا تھا، قرار آ جاتا تھا، سکون آ جاتا تھا۔ بہرحال پھر آج جو امام صاحب نے بھی جو پڑھا ہے، یہ ہے دوسری وحی۔ تو بخاری شریف کے سب سے بڑے جو شارح ہیں مشہور، فتح الباری کے علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر، تو انہوں نے اپنی شرح میں بحث کی کہ کیوں یہ وحی رکی کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ جو پہلی وحی سے حضور پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی، ظاہر ہے فرشتہ نظر آئے، وہ بھی اتنے بڑے حضرت جبرائیل نظر آئے تھے کہ 2 پروں کے پیچھے پورا آسمان چھپ گیا تھا، تو ایک ہیبت کی کیفیت تھی۔ تو یہ آپ کا جو خوف ہے یہ چلا جائے، خوف کی کیفیت، اور پھر انتظار کا ایک شوق پیدا ہو وحی کا۔ پھر جب یہ مختلف تجربوں سے گزر کے آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ اللہ ہی کا فرشتہ ہے، آسمان سے آیا وہ فرشتہ ہے، جب اس بات کا آپ کو یقین ہو گیا اور اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اب کہ پھر وحی آئے گی تو آپ ہیبت زدہ نہیں ہوں گے، بلکہ پورے قرار سے اس کو لیں گے، اخذ کریں گے، تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی کو بھیجا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا وہی پہاڑیوں پہ، تو آسمان سے آواز آئی،
میں نے دیکھا تو یہ وہی فرشتہ تھا جو مجھے غار حرا میں نظر آیا، آسمان اور زمین کے درمیان خلا کے اندر کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے پھر خوف زدہ ہو کے میں زمین کی طرف جھک گیا، پھر فوراً گھر آئے، پھر کہا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو اس وقت دوسری وحی نازل ہوئے اس کیفیت میں، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آگے محفل میں ہوگی، فی الحال یہ پس منظر سن۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔